بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد بنا دو، اگر اس مسجد میں کوئی عالم نہیں ہے تو وہ مسجد نہیں ہے بلکہ تمہارے فتنے کا اڈا۔ سب جھگڑا کریں گے، کوئی ان کے پیچھے نہیں پڑے گا، کوئی ان کے پیچھے نہیں پڑے گا، کوئی ان کے پیچھے نہیں پڑے گا، اور مولوی صاحب آ جائیں تو سب ان کے پیچھے پڑ لیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، بری لگے یا بھلی لگے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولوی کی عزت کرنا تمہاری مجبوری ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اللہ تمہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کی عزت کرو۔ ہم نہیں کہتے یہ جملہ میرا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ جو لوگ انسانوں میں ایمان لائے اللہ ان کو انسانوں میں ایک بڑا درجہ دیتے ہیں، یعنی غیروں سے تم اچھے ہو گئے۔ ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سنو، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن کو علم مل گیا ان کا درجہ مسلمانوں میں بھی بڑا ہو گیا۔ کس نے کیا ان کا درجہ بڑا؟ تو سارا سلطانہ پور مل کے مولوی صاحب کے پیچھے پڑ جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ تم لاکھ برائی کر لو، لیکن جب ابا مریں گے تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ کے جنازہ پڑھواؤ گے، مجبوری ہے تمہاری، اس لیے کہ وہی ایک ڈھنگ سے دعا یاد کر پائے، ورنہ تو کسی کو وہ بھی نہیں یاد۔ سوچتے ہیں ایک صاحب تھے، مولوی صاحب کی اکثر برائی کرتے تھے، میرے ملنے والے تھے، مولویوں کی برائی ان کی عادت تھی، میں بہت سمجھاتا تھا۔ تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، میں نے کہا بھائی جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ کہا بھائی گاؤں کے مولوی صاحب نے۔ میں نے کہا تو بہت برے ہیں۔ کہنے لگے مولانا وہ ساری باتیں بات کی ہیں، دعا تو انہی کو یاد ہے۔ اور یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، میں تم سے پوچھوں کہ نماز جنازہ میں بچے کی دعا الگ ہے، بچی کی دعا الگ ہے، بالغ مرد و عورت کی دعا الگ ہے، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مدرسے کے بچے چھوڑ دینا، مولوی صاحب چھوڑ دینا، تم بتاؤ، بڑے بڑے لوگ بتاؤ کہ کتنوں کو یاد ہے؟ بھائی بچی کی، ہمارے ہاں تو بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ ایک مرتبہ چل پڑا، رواج چلا، ایک جگہ مولوی صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی بہت زیادہ کوئی نیا کام نہیں کرنا، جیسے چلنا ویسے چلا دینا۔ مولوی صاحب تھے بیچارے سیدھے سادے، وہ نماز پڑھانے لگے۔ کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے میں کہہ دیتے کہ بچی ہے، بچہ ہے، بالغ ہے، بتا دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بچے یا بچی کی، مجھے یاد نہیں کیا جملہ بولا، بچی یا بچے کی دعا جنازہ ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اس میں کون روز نہیں بات بتاتا، دعا تو ایک ہی ہے۔ تو مولوی صاحب ہم سے کہنے لگے، میں نے کہا بھائی زیادہ نہ سمجھاؤ قوم کو، زیادہ سمجھاؤ گے تو تمہیں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی خوشی ہے جیسے جی رہے ہیں، جیسے زندگی گزرنے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے کیوں مٹایا؟ پوچھا جائے گا، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اچھا میں تم سے کہوں کہ تم 5 نبیوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان کی قوموں کو اللہ نے کیوں مٹایا، بتا پاؤ گے؟ 5 قوموں کے بارے میں بتا پاؤ گے؟ قوم عاد کو کیوں مٹایا، قوم سمود کو کیوں مٹایا، قوم شعیب کو کیوں مٹایا، قوم نوح کو کیوں مٹایا، قوم ادریس کو کیوں مٹایا، قوم یونس کو کیوں نہیں مٹایا، یہ بتا دو۔ قوم یونس تھی نا، یونس علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس کو کیوں نہیں مٹایا؟ بات میری صرف کہنے کی یہ ہے کہ جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھنے کو تیار ہیں کہ قرآن ہماری زندگی ہے، حصہ نہیں ہے قرآن ہماری زندگی کا، قرآن ہماری زندگی ہے۔ حصہ ہونا الگ چیز ہے، جیسے کرتا حصہ ہے، پائجامہ حصہ ہے، رومال حصہ ہے، ٹوپی حصہ ہے، تو ٹوپی رہے یا نہ رہے نماز ہو جائے گی، کرتا رہے یا نہ رہے نماز ہو جائے گی۔ آگے والا بھی جملہ بول دوں، پائجامہ رہے یا نہ رہے نماز ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تو تم سمجھے تھے کہ اب تو مولوی صاحب پھنس گئے، کیا بولیں گے، بول دیا نا پورا، پائجامہ نہیں بھی ہوگا تو بھی نماز ہوگی۔ اچھا چلو مسئلہ آ گیا، تم سے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی کے پاس ایک دھاگا جسم میں لپیٹنے کو نہ ہو، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو،
तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अरे उलमा से नहीं पूछ रहा, उलमा ना बताए भाई, माजरत के साथ मुझे आवाम बताए, पढ़ेगा? देखिए वो ना बोले जो उलमा है, या तो वो ऊपर आए, साथ न दे आवाम का बेवजह। सिर्फ सवाल आवाम से है, उलमा से नहीं है, तलबा से नहीं है। तलबा मार खा खा के उलमा बन रहे हैं, वो मार खा खा के तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है, सब आपके सामने बैठे हैं। ये बताओ नमाज पढ़ेगा? अगर तुम कहो हाँ तो कैसे पढ़ेगा ये बताओ। क्या भाई छोड़ दो उसको, ये तो वैसे भी जान ले रहा है। कुछ ना करो, जैसे है हजरत वैसे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बाद में डिस्टर्ब हो जाता है, इनको मौका मिल जाता है, ये समझेंगे बोल साहब बात भूल गए, अब हमारा सवाल नहीं होगा, आगे पूछेंगे। हम तो वही पूछेंगे, हम जहाँ से बात छोड़ के चले वही फिर पकड़ लेते। हमारा दिमाग ताज़ा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल गए होंगे ना कुछ लोग लक्षणपुर, हम कल वहाँ भी तो थे 2 बजे तक। आज यहाँ है, कल कहीं परसों कहीं, तो चलता रहेगा, दिमाग हाजिर रहेगा, फिक्र ना करो। तो तुम बताओ कि वो नमाज पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा तो क्या खाक पड़ेगा? जब कपड़े तो पढ़ते नहीं, कपड़े नहीं हो तो कौन पढ़ेगा? जब कपड़े हैं तो पढ़ते नहीं है, कपड़े नहीं है तो कौन पढ़ेगा? आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि मौलवी साहब छींटें पड़ गई, यही तो कहते हैं ना, छींटें पड़ गई। आपको मालूम है कि नजासत की किस्में कितनी हैं? मालूम है? जानते हैं नापाकी की किस्में कितनी हैं? 2 तरह की नापाकी है, जिसमें गुस्ल फर्ज हो, एक जिसमें वजू फर्ज हो। गुस्ल फर्ज होने वाली नापाकी कौन सी है? बहुत समझदार हो, जानते हो, ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, ज्यादा छेड़ेंगे तो तुम कुछ और बोलोगे। वजू फर्ज होने वाली नापाकी ये भी तुम जानते हो। तो मैं ये बातें इसलिए छेड़ रहा कि ये सारी बातें मदारिस में पढ़ाई जाती है। और अल्लाह की कसम एक बात तुम्हें और बता दूं, दुनिया की नई से नई चीज मदारिस में पढ़ाई जाती है। मैं कह रहा हूं पूरे एतमाद से। मौलवी बहुत नेक होते हैं, ये बोलते नहीं हैं आवाम के सामने, हमारे जैसे कुछ मुंह खोले होते जो बोल देते, बेचारे ये सीधे लोग नहीं बोलते। हमारा तो कहना जम के बोलो, खुल के बोलो, ताकि कौम को मालूम हो कि मदारिस में होता क्या। अल्लाह की कसम अगर मदारिस के लोग न जाने नई से नई बुराइयों को, तो तुम्हें रोकेंगे कैसे? भाई नबी को सबसे ज्यादा मालूम होता है ना हालात, तो नबी के वारिस को भी सबसे ज्यादा मालूम होंगे हालात। चलिए, मुझे चूंकि जलसे दस्तार भी है, वक्त कम है, तो मैं बात समेटने की तरफ आऊं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक अल्लाह का तारुफ कराता है, कुरान पाक अल्लाह की तारीफ करता है। और कुरान तो वैसे भी लाजवाब किताब है भाई। कुरान के बारे में एक साहब हैं, अभी जल्दी ही हैं, उन्होंने कुरान की 26 आयतों पर तनकीद की है। नाम जानते हो आप सब? नाम लेने की जरूरत नहीं, क्या बार बार शैतान का ही नाम लेते रहो तो जायका भी खराब हो जाता है मुंह का। नाम तो जानते हो ना? नाम इसलिए जानते हो कि इतने बड़े के बजाय इतने बड़े बड़े हैं आपके पास, इसलिए नाम जानते हो, कोई बात नहीं। हमसे एक साहब कहने लगे हमारे इलाके में कि मौलवी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ा रहे, अजान दे रहे, मकतब में पढ़ा रहे, मदरसे पढ़ा रहे। कह रहे ये नहीं कह रहा हूँ, कर क्या रहे मौलवी? रोज नया फितना हो रहा, मौलवी है कहाँ? मैंने कहा जहां तुम वहां मौलवी, जहां तुम वहां मौलवी। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मौलवी साहब जाए गर्दन कटवाए आए, तुम बच जाओ। हमसे तो कई उलमा कहते हैं कि हजरत कुछ कदम उठाना चाहिए। मैंने कहा कभी नहीं उठाना इस कौम के भरोसे। जो कौम अल्लाह के बुलाए मस्जिद नहीं आती, वो कौम किसी मौलवी के बुलाए कहाँ जाएगी? कुछ करना नहीं भैया, कदम नहीं उठाना, वरना तुम बोले वो पीछे बोले, तुम बोले नारे तकबीर, वो बोले अल्लाह अकबर, सामने से एक पीले खाकी कपड़े पहने लिए डंडा आ गया, तुम तो बोले नारे तकबीर, पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं, अकेले मौलवी साहब है। और जब मौलवी साहब पिट के आए तो कहा मौलवी साहब कुछ हुआ तो नहीं? तो ये कुछ करना नहीं, इस कौम के भरोसे कुछ करने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा। आपको आपकी हकीकत क्या है मैं बता दूं आपको, सुनो आपकी सच्चाई क्या है। जुमे के दिन गांव की मोहल्ले की मस्जिद में मुसलमानों की औकात पता चलती है। बुरा नहीं मानना, और बुरा मान भी जाओ तो हम क्या करें बुरा मानने से? जो सच है उसे भी तो सुनो। जुमे के दिन गांव में
اور جمعہ کے دن محلے کی مسجد میں گاؤں اور محلے والوں کی اوقات کا پتہ چلتا ہے، اسلام کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ 54 58 جو سکے کہیں نہیں چلتے وہ اللہ کے گھر میں چل رہے ہیں، اللہ کے گھر میں۔ یعنی تم جمعے کے دن آئے تھے، تم سچ بتاؤ، تم جو جمعے کے دن چندہ دیتے ہو، یہ چندہ کاہے کے لیے دیا جاتا ہے؟ بریانی کھانے کے لیے، حلوہ ملیدہ کھانے کے لیے، چائے ناشتے کے لیے۔ کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ مسجد کے لیے، مسجد کے امام کے لیے، مسجد کے مؤذن کے لیے، مسجد کے وضو لوٹے پانی کے لیے، مسجد کی جھاڑو صفوں کے لیے، مسجد کی روشنی کے لیے، اسی کے لیے تو لیا جاتا ہے نا۔ کتنے روپے میں ہو جائے گا؟ کتنے روپے میں ہو جائے گا؟ 1 روپے میں، 2 روپے میں ہو جائے گا۔ تم جتنے کی پان پڑیا کھاتے ہو نا مہینے بھر میں، اس کا 10% ہی دے دیا کرو مسجد میں، وہ بھی کافی ہوگا۔ بھائی ایک آدمی عام طور سے جو پان پڑیا کھانے والے ہیں 1000 روپے کا تو کھاتے، پکا کھاتے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے کم کوئی نہیں کھاتا۔ اور پتہ نہیں اس قوم کو کیا سوارے، دن بھر پچر پچر منہ چلانا، ہماری تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے چلتا کیسے ہے اتنی دیر منہ۔ اور تمہیں بتاؤں میں، یہ جو دن بھر منہ چپر چپر چلتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، میں تمہیں سنا دوں، رسول اللہ نے فرمایا 7 طرح کے آدمی کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ لیکن جب منہ میں پچر پچر ہے تو کون سبحان اللہ یاد آئے گا؟ بھائی نشے سے، بدبو سے فرشتے تو نہیں آنے والے، آئیں گے۔ لہسن کھانے سے رسول اس لیے بچتے تھے کہ نہ جانے کب جبرائیل کو آنا پڑ جائے میرے منہ میں لہسن کی باس آ رہی ہے، اور ہم 24 گھنٹے منہ بدبو لیے ٹہل رہے ہیں۔ تم اندازہ لگاؤ کون سے فرشتے آئیں گے؟ کوئی مطلب نہیں ہے پان پڑیا بیڑی کا اسلام میں، کوئی مطلب نہیں۔ کھاتے ہیں، مجھ سے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سچ بتاؤ کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کون سی رحمت کے فرشتے تمہاری روح لینے آئیں گے؟ بھئی بدبودار چیز کے ہوتے ہوئے تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ کتا گھر میں ہو فرشتے آئیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب نے کہیں سن لیا مسلمان ہوتے بھی بڑے احمق اور بے وقوف اور پاگل ہیں۔ ایک صاحب نے سن لیا کتا گھر میں ہو فرشتے نہیں آتے، انہوں نے کتا پال لیا۔ لوگوں نے پوچھا کتا کیوں پال لیا؟ کہنے لگے تاکہ موت کے فرشتے نہ آئے۔ تو کہنے لگے انسان کی موت والے نہیں، کتے کی موت والے آئیں گے۔ کتے کو بھی تو موت آتی ہے نا، تو جو کتے کی روح لینے آئے گا سوچے گا ساتھی لیے چلو، گائے کو دوسرا تو آنا نہیں ہے۔ ارے ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ چلو وہ بات بیچ میں آ گئی، مجھے ذکر نہیں کرنی چاہیے، ذکر کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے اللہ کی تعریف کر دی، اللہ کا تعارف کر دیا۔ قرآن ہے کون سی کتاب؟ میں ایک بات بتا دوں، جب اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، اللہ نے آسمان سے کہا، 7 آسمان، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس دنیا میں آپ رہتے ہو چھوٹی سی گولی، اس کے کروڑوں گنا بڑا ہے سورج سے کروڑوں گنا بڑی ہے دنیا سے کروڑوں گنا بڑا ہے آسمان۔ اب تصور بھی ہے تمہیں، پڑھتے بھی ہو یہ سب چیزیں، جانتے بھی ہو یہ سب چیزیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ اللہ کتنے طاقتور ہے۔ 2 روپے کا اسٹیکر ان اللہ علی کل شیء قدیر خرید لائے، دکان پہ مکان پہ چپکا دیا، کافی ہو گیا۔ ارے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، جس دنیا میں تم رہتے ہو چھوٹی سی گولی ہے یہ دنیا، بے شمار بڑا ہے چاند، بے شمار بڑا ہے سورج، اور سورج اور چاند سے کہیں بڑے ہیں آسمان، اور پہلے آسمان سے بڑا ہے دوسرا آسمان، اور دوسرے آسمان سے بڑا ہے تیسرا آسمان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہلے آسمان کو لپیٹ دیا جائے، اور میری بات سنو، آسمان کے لپیٹنے پہ ہنسنا نہیں، قرآن کہتا ہے 70ویں پارے میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو بھی کاپی کی طرح لپیٹ دیں گے، ہوگا وہ دن۔ یہ جو سورج تمہیں دکھتا ہے، اذا الشمس کورت، ایک دن آئے گا کہ سورج بھی بکھر جائے گا، ٹکڑوں میں بکھر جائے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔
دیکھو ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اللہ کے بارے میں ضرور سوچا کرو، کتنی قدرت والے ہیں، کتنے بڑے ہیں، سب کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے کہا، آسمان کے بارے میں بتا دوں، پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے اور اس کو دوسرے آسمان پر رکھ دیا جائے، احادیث میں آتا ایسا محسوس ہوگا جیسے بہت بڑی چادر میں کوئی انگوٹھی رکھی ہوئی۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا ہوگا پہلا آسمان۔ جس آسمان یعنی سورج سے آگے جانے کا تصور نہیں ہے، اس کے آگے نہ جانے کتنے جہان ہیں، تب کہیں آسمان ہے۔ یہ جو تمہیں دکھ جاتا ہے نیلا نیلا، تم سمجھے یہیں پر ہے، یہ یہیں پر نہیں ہے، بہت دور ہے۔ تو 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ کیا حال اللہ کی قدرت کا، اللہ کی ربوبیت کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کو آسمان کے سامنے پیش کیا، قرآن سے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ کہتے ہم نے کہا اے آسمان تم اس قرآن کو لے لو اور اس قرآن کی تعلیم کو پھیلا دو۔ آسمان کہنے لگا اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قرآن زمین کو دیا، زمین جس پر اتنے لوگ بیٹھے ہو، سخت اتنی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہو ایک عدد چھید نہیں ہوگا، نرم اتنی کہ ایک سڑا ہوا بیج بھی نیچے سے پھاڑ کے پودا نکال دے۔ کس کی قدرت ہے یہ؟ ارے بھائی تمہارے اندر ہمت ہو تم اپنی انگلی سے کھود کے دکھاؤ مٹی۔ ہاں تم یہاں کی کھود دو گے، کہو گے دیکھو کھود دیا مولوی صاحب۔ دیکھو ہمیں بیوقوف بنانا آسان ہے، میری بات کا جواب دینا ناممکن ہے۔ مولوی صاحب کی بات کو تفریح میں اڑا دینا کہ مولوی صاحب کیا جانے بیچارے۔ تمہیں دھوکہ تو ہے، یہ میں بتا دوں کھلے عام مجمع میں بیٹھ کے کہہ دوں، تمہیں مولویوں کے بارے میں بہت دھوکے ہیں۔ مولوی بیچارہ بہت کچھ جانتا ہے، دل کڑ کے رہ جاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، ہمارے جیسے کھل کے بولتے۔ ہمیں تو کسی کا ڈر ہے نہیں بھائی، جو تمہاری برائیاں ہیں وہ سامنے ہیں۔ تمہاری کا مطلب میری بھی ہیں تمہاری بھی ہیں، ایسا نہیں کہ تم ہی برے ہو جیسے تم ہو۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا مدارس سے اچھے بچے نہیں نکلتے۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، یہ بات میں نے مان لی۔ اچھا ایک بات اب ہم کہیں تم بھی مان لو، میں نے کہا تم مدارس کو اچھے پیسے نہیں دیتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم جو بو گے وہی تو نکلے گا، بہت صاف سوال ہے میرا۔ تو جو پیسہ تم مدارس میں دیتے ہو وہی تمہیں واپس مل رہا ہے، کیونکہ بھائی مولانا احسن صاحب کے یہاں تو ہے نہیں کہ پیڑ لگا ہے پیسوں کا ہلا دیا ضرورت پوری کر دی۔ اگر مولوی احسن صاحب مولانا احسن صاحب بھی دوڑتے ہی ہوں گے اسی کے اس کے پاس، بھیا غلہ دے دو، بھیا یہ دے دو، بھیا وہ دے دو۔ اور لاک ڈاؤن میں تو قوم نے مولویوں کے اوقات بتا دی۔ ہم سے لوگ کہنے لگے مولانا کاروبار نہیں چل رہے، برا مانے بغیر ہمارے سوال کا جواب دینا، تم نے عقیقے بند کر دیے، ختنے بند کر دیے، شادی کے تماشے بند کر دیے، ناچ گانے بند کر دیے، تمہارے گھروں میں نئے کپڑے نہیں آتے، تمہارے گھروں میں نئے نئے موبائل نہیں آتے، تمہارے گھروں میں کاریں گاڑیاں موٹر سائیکلیں بدل بدل کے نہیں ہیں لاک ڈاؤن میں۔ ساری میت تمہاری نکل گئی مولوی صاحب کے 2000 دینے میں۔ اتنے بے غیرت بے شرم رہے لوگ، میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ سب سمجھ رہے ہیں، اتنے بے غیرت رہے مسلمان کہ اپنے گاؤں میں ایک ہی آدمی صحیح نماز پڑھتا تھا، وہ تھا مولوی صاحب، اسی کو نکال دیا، اب پورا گاؤں ایک جیسا ہو گیا، سب مست ہو گئے کہ چلو جیسے تم ویسے ہم۔ تو کچھ تو اسی خوشی میں ہے کہ اللہ کرے مولوی صاحب کی واپسی نہ ہو، کچھ تو اسی امید میں ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا تو بھلے آدمی ہو، بڑا اچھا مدرسہ کھولے ہوئے ہو، مدرسہ انوار العلوم، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک آسمان کو دیا، انکار کیا، زمین کو دیا، انکار کیا، پہاڑوں کو دیا، انکار کیا۔ پہاڑ جن کو اللہ نے بنایا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ زمین برابر رہے۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی، میں عنوان پہ جانا نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن انسان کو دی، کس کو دی؟
انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا. انسان نے یہ دیکھا کہ میرے خالق اور مالک اللہ ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے اپنا کلام دینا چاہتے ہیں. میرے بس کا اٹھانا ہو یا نہ ہو، کوشش کر کے ہم دیکھتے ہیں. توفیق تو وہی دیں گے جو یہ نعمت دے رہے ہیں. انسان نے قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ کی محبت میں اٹھا لی.